السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا بانفسہم باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے والی آیت کریمہ کے مضمون کے بعد یہ بیان فرمایا ہے کہ سچ مچ خالص مومن، مکمل ایمان والے مومن کون ہیں۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ عرب دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، کیونکہ ایمان اب تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلا رہا ہے کہ سچ مچ پورے طور پر جو ایمان والے اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں، ایمان والا ہونے کا جنہیں حق پہنچتا ہے، ان کی صفات یہ ہے۔ جن لوگوں کے یہاں یہ صفات پائی جائیں وہ لوگ حقیقت میں سچ مچ پورے طور پر اور خالص مومن ہیں۔ تو انما المؤمنون، انما کا جو لفظ ہے یہ حصر کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ حصر کا مطلب ہوتا ہے محدود کرنے کے لیے، صرف وہی بات ثابت ہوگی جو بتلائی جا رہی ہے، اس کے علاوہ دوسری چیزوں کی نفی ہوگی۔ جیسے اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین، صرف اور صرف در حقیقت مومن یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں آگے بات آ رہی ہے۔ تو یہی لوگ مومن ہیں جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، جن کی صفات آگے بیان کی جا رہی ہیں۔ جن کی یہ صفات نہیں ہے وہ مومن نہیں، پورے طور پر مومن نہیں ہے۔ مسلم ہو سکتے ہیں لیکن مومن نہیں ہے، یعنی پورے مومن نہیں ہے، خالص مومن نہیں ہے۔ ظاہری اعمال، فرائض، واجبات اور دیگر اسلام کی شرائع اور احکام کی پابندی وہ کر رہے ہوں گے، لیکن جس طرح سے ایمان دلوں کی گہرائیوں میں پیوست ہو جائے اور انسان کے رگ و ریشے میں اتر جائے اور اس کی بشاشت، اس کی حلاوت، اس کی چاشنی اور مٹھاس اس کے دل کے اندر اچھی طرح سے بھر جائے، اور پھر وہ کسی بھی طرح سے اسلام کی کسی بھی ادنا یا اعلیٰ چیز کی مخالفت کرنے کے لیے یا اسے برداشت کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہ ہو، اس طرح کا جو ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے اس معیار کا، وہ ایمان اس کے اندر تب پایا جائے گا جب یہ صفات اس کے اندر پائی جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین، یقیناً دراصل صرف اور صرف سچے پکے المؤمنون الخلص، المؤمنون الکمل، یعنی مکمل ایمان والے، خالص ایمان والے، یہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ فرماتا ہے یہ مومن ہیں جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ کی الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات، وجود کو تسلیم کیا، کما یلیق بجلالہ وعظمتہ وسلطانہ، جیسے اس کی شان ہے، اور پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے یعنی آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی۔ آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرنے کے بعد جو تقاضے اس کے بنتے ہیں اسے پورا کیا، جو چیزیں تقاضے کی منافی ہوتی ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا۔ یہ دو بات ہو گئی۔ اس کے بعد ثم لم یرتابوا، اب ایمان کے بعد ہی، اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان کے بعد ہی یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی کہ پھر اس کے بعد اس میں کسی بھی طرح کا کوئی شک اور شبہہ ان کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوا۔ یہ بہت بنیادی شرط ہے، اسی لیے امت کے علماء نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی شہادت کوئی بندہ دے، اس کا اعتراف کرے، اس کا اقرار کرے، تو اس کے اعتراف اور اس کے اقرار میں چند شرطیں مطلوب قرار دی ہیں، 7 شرطیں یا 8 شرطیں اس کے اندر لازم قرار دی ہیں۔ ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اعتراف کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اعتراف کرے، اس
اس کے اس اعتراف کو اس وقت تسلیم کیا جائے گا جب اس کے اندر 8 شرطیں پائی جائیں یا 7 کم سے کم پائی جائیں. تفصیلات ہیں اس کی، شروط لا الہ الا اللہ. اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کے اندر یقین ایسا پایا جاتا ہو المنافی للشک، جو شک کے خلاف ہے. شک کے اپوزٹ کا جو یقین ہوتا وہ یقین پایا جانا چاہیے، شک نہیں ہونا چاہیے. تو ریب جس کو کہتے ہیں نا، ریب شک، لا ریب لا شک، تو وہ بلا شبہ، بلا شک، بلا ریب جو ہے وہ ایمان ہونا چاہیے. تو حقیقت میں ایمان والے، مکمل ایمان والے، خالص ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ایمان کی شرطوں پر اترتے ہیں ان کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں. جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور پھر وہ لوگ شک نہیں کرتے، ثم لم یرتابوا، پھر شک شبہ نہیں کرتے. بالکل کوئی ایسا کام نہیں ہوتا ان کی زندگی میں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی رسالت پر ایمان کے مسئلے میں شک ظاہر ہوتا ہو، شبہ ظاہر ہوتا ہو. اس کی گفتار سے، اس کے کردار سے، اس کے رویے سے، اس کے عمل سے، اس کے سلوک سے، اس کے موقف سے، اس کے اسٹینڈ سے، اس کے فیصلے سے، کسی بھی موقع پر کوئی ایسی چیز نہیں ظاہر ہوتی جس سے اس کی ایمان میں کمی ظاہر ہوتی ہو، شک اور شبہے کا پتہ چلتا ہو. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد اپنے مالوں کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر شروع میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین، آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یعنی یہی لوگ سچ مچ اپنے دعوے میں سچے ہیں. دعوت جو ایمان کا کرنے والے ہیں یہ عرب اور دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لانے والے ہیں. آپ ان سے کہیں کہ ایمان والے نہیں ہو تو تم مسلمان ہو، یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، کیونکہ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. ظاہر ہے کہ کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، کوئی کمی ہے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ شرطیں، یہ صفات جن کے اندر پائی جائیں گی اولئک هم الصادقون، وہی لوگ سچے ہیں اپنے دعوے ایمان میں، اپنے دین دعوے ایمان میں وہی لوگ سچے ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں. تو آپ دیکھیں کہ یہ 5 باتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا، اور یہ اصول، یہ جڑ ہیں، ان کی تفصیلات ہیں، ان کی شرحیں ہیں، اور ان کے ذیلی بہت ساری مسائل ہیں جو ان 5 چیزوں کے اندر پورے طور پر سمٹی ہوئی ہیں. وہ ساری چیزیں سمٹی ہوئی ہیں، وہ ساری مسائل اس کے اندر سموئے ہوئے ہیں. ایک تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، دوسرے ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، تیسری خاص شرط ہے کہ اس دونوں ایمان کا، اور یہی دونوں چیزیں ہیں ہم کلمہ توحید کے اندر اعتراف کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہی دونوں چیزیں ہیں، اسی کی بنیاد پر ایمان کسی بندے کے سلسلے میں ایمان کی شہادت ہو سکتی ہے جو سچ مچ اپنی اس شہادت پہ، اپنی گواہی میں، حقیقت میں کھڑا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطلوب پیمانے پر اترتا ہو. اللہ فرماتا ہے تیسری چیز ثم لم یرتابوا، ان لوگوں کو پھر اس کے اندر شک نہیں ہونا چاہیے. شک نہیں کہ ان لوگوں وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز کے بعد 2 باتیں اور، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مالوں کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے. جہاد ہے چوتھی چیز، لیکن 2 باتیں خاص طور پر بیان کی گئی ہیں، اپنی مال کے ذریعے سے اور اپنے جان کے ذریعے سے جہاد کرنا. اور جہاد سے متعلق جتنی آیتیں آئی ہوئی ہیں جہاں جان اور مال دونوں کا ذکر موجود ہے، بیشتر آیتوں میں ایسے ہی یہ مال پہلے ذکر کیا گیا ہے، جانوں کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے. ایک آیت کریمہ ایسی ہے قرآن کریم کے اندر جہاں جانوں کو پہلے ذکر کیا گیا ہے اور مالوں کو بعد میں ذکر کیا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. بس ایک آیت، ورنہ ہر جگہ مال پہلے ذکر کیا گیا ہے، جان بعد میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ اسباب کی فراہمی کے لیے مال درکار ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس وقت دلکارتے تھے اور آپ انہیں اس بات کے لیے آمادہ کرتے تھے، ترغیب دلاتے تھے جب کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا ہوتا تھا، کوئی موڑ آتا تھا، تو آپ فرماتے تھے لوگوں اپنے مال سے لشکر تیار کرو، وسائل تیار کرو، اسباب تیار کرو، مجاہدین کو تیار کرو. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہا کرتے تھے اور آپ کے صحابہ اس کے لیے پورے طور پر آمادہ رہا کرتے تھے. جس کے پاس تھا وہ بھی لاتا، جس کے پاس نہیں ہوتا وہ کوشش کر کے جو اس کے بس میں ہوتا وہ لاتا. بہرحال ان 5 شرطوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الصادقون، یہی لوگ اپنے دعوے ایمان میں سچے. تو آپ دیکھیے آیت کریمہ کا آغاز انما المؤمنون اور اختتام اولئک هم الصادقون، سچ مچ ایمان والے یہ ہے جن کی صفات یہ ہیں. پھر اختتام میں اللہ نے فرمایا یہی لوگ اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں. آئیے سرسری طور پر دیکھیں کہ اس کے اندر جو شروع والا حصہ ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، سچ کچھ ایمان والے ہوں جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. یہ 2 الفاظ اللہ پر ایمان رسول پر ایمان، اللہ پر ایمان کی گواہی، رسول کی رسالت کی گواہی، یہی ایک بندے کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، بشرطے کہ اس کی جو شرطیں ہیں زبان سے اعتراف ہے، دل سے یقین کرنا، تصدیق کرنا اور عمل اور اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا، تطبیق کر کے دکھانا عمر بھر زندگی بھر. یہ شرط ان شرطوں کے ساتھ ایک بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور مسلمان رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر. اللہ پر ایمان لانے میں 4 باتیں داخل ہیں. کوئی بندہ اس وقت تک اس دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا کہ وہ کہتا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کی ان 4 چیزوں کو نہ تسلیم کرتا ہو، یا اس کی کسی شرک کو، کسی گوشے کو، کسی پہلو کو نظر انداز کر دیتا ہو، یا اسے اپنی رائے سے، اپنی عقل سے کسی بھی بنیاد پر اسے رد کر دیتا ہو، رفض کر دیتا ہو، ٹھکرا دیتا ہو، تو وہ شخص اپنے دعوے ایمان میں صحیح نہیں ہوگا اور اس کا دعوے ایمان جھوٹا ہوگا یا نامکمل ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لائے. سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے میں اللہ تعالیٰ کی وجود پر ایمان لانا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، کوئی عادل نہیں ہے، کوئی لاشیں نہیں ہے جس کی عبادت بندہ مومن کرتا ہے. میرے اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود کیسا ہے؟ جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کا مقام ہے، جیسے اس کی عظمت ہے. تو اپنے شان کے مطابق، اپنی عظمت کے مطابق، اپنی سلطان کے مطابق وہ موجود ہے. اس کے وجود کے سلسلے میں ہمیں اللہ کے کلام کی آیات اور نبی کی سنت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات بابرکات کے ساتھ عرش پر مستوی، اس کی ذات عرش پر مستوی ہے. کیسے مستوی ہے؟ کس حالت میں مستوی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے عرش پر بلند ہے. کیسے بلند ہے؟ جیسے اس کی شان ہے ویسے وہ بلند ہے. ہمیں اس کی حقیقت کا، اس کی کیفیت کا پتہ نہیں ہے. جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی وہ ہم جانتے ہیں. بقیہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ربوبیت کی خوبیوں کے ساتھ، ربوبیت کی صفات کمال کے ساتھ، ربوبیت کے اعلیٰ اوصاف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کائنات کے اندر ہے. اپنے علم کے ذریعے سے ہے، اپنے روح، اپنی روحیت کے ذریعے سے ہے، اپنی سماعت کے ذریعے سے، اپنی بصارت کے ذریعے سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہر چیز کو موجود ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے. ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے گھیر رکھا ہے. تو ربوبیت کی صفات جو ہے نا، اطلاع، آگاہی، علم اور خبر، بصارت، سماعت وغیرہ، یہ تمام چیزیں، یہ تمام صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی ہیں کہ ان سے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی گوشہ کائنات کا باہر نہیں ہے، سب اس کے دائرے کے اندر ہے. لیکن رہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی، تو ذات باری تعالیٰ عرش پر بلند ہے جیسے اس کی شان ہے. تو وجود باری پر ایمان لانا. ایسے ہی دوسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانا. رب پالنہار، دیکھ ریکھ کرنے والا، نگہداشت کرنے والا، سنبھالنے والا، روزی دینے والا وغیرہ وغیرہ، انسانی زندگی کی ضروریات سب کے سب جو کچھ بھی کائنات میں وجود پاتا ہے، انجام پاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی بنیاد پر. وہی رب ہے، سارے افعال اسی کے. اور تیسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام بندگی کے کاموں کا مستحق ہے. بندگان کی طرف سے جو بھی عبادت اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت میں بتلائی گئی ہیں، ان عبادات کا مستحق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو بندوں کے افعال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہیں، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے استحقاق کا حصہ ہے، کوئی اس کا مستحق نہیں ہے.
चौथी चीज है अल्लाह तबारक व तआला के जो प्यारे प्यारे खूबसूरत हसीन और आला और कमाल के दर्जे के जो नाम हैं और जो कमाल के दर्जे की सिफात और खूबियां हैं उसका मुस्तहिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात है। तो ये चार चीजें जब तक हम नहीं मानेंगे तब तक अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान का विर्द करना किसी काम का नहीं होगा। एक बंदा कहे मैं अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाता हूँ, या कोई कहे ला इलाहा इल्लल्लाह और ये सारी चीजें न समझे, तो आदमी का ईमान दुरुस्त नहीं होगा, उसका ईमान नाकिस होगा, नामुकम्मल होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि ना काबिल एतबार हो, सिरे से काबिल एतबार ना हो, ऐसा भी मुमकिन है। तो ये चार चीजें हमें अच्छी तरह ज़हन में रखनी, और चारों की चारों चीजें जो हैं इन पर अल्लाह का कलाम नबी की सुन्नत दलालत करती है वजूद पर, ऐसे ही हमारी अक्लें दलालत करती हैं, हमारा एहसास दलालत करता है, अल्लाह तबारक व तआला की कायनाती निशानियां दलालत करती हैं, ऐसे अल्लाह ताला के रब होने, अल्लाह ताला के माबूद होने, अल्लाह तबारक व तआला के लिए अस्मा व सिफात खालिस है, उसी के लिए है। इन तीनों चीजों पर भी, यानी चारों चीजों पर इंसान का हिस्स, इंसान की अक्ल, और ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला की किताब और सुन्नत की शरई दलीलें, ऐसे अल्लाह तबारक व तआला की कायनात की दलीलें, जो आफाक की दलीलें हैं, इस सारी दलीलें, चार की चारों दलीलें इस तमाम पहलुओं पर, चारों पहलुओं पर दलालत करती हैं, और उन सब की तमाम चीजों की तफसीलात है, इसका ये मौका नहीं है। दूसरा जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आमनु बिल्लाहि व रसूलिही, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, जो लोग लाए अल्लाह के रसूल पर ईमान लाना, इसमें भी चार चीजें जरूरी है। जब तक चार चीजों को हम न तस्लीम करें तब तक हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले नहीं बनेंगे। अच्छा, तफसीलात हैं, अब ये सब मौका नहीं है कि उसमें सारी बातें आपके सामने लाई जाएं। अल्लाह तबारक व तआला की जो बात चल रही थी, अल्लाह तबारक व तआला पर जो लोग ईमान लाए, अब ला इलाहा इल्लल्लाह जो कलमे तौहीद है, कलमे तय्यबा है, उसी में आप देखें कि उलूहियत, रुबूबियत, वजूद, रुबूबियत, उलूहियत और अस्मा व सिफात, ये चार चीजें होनी चाहिए। अब जो कलमे के अंदर जो असल लफ्ज है ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ पर इलाह का माना माबूद हकीकी है, माबूद बरहक है। अब अगर मिसाल के तौर पर कोई इसको न समझता हो, अल्लाह तबारक व तआला की उलूहियत को, वही मुस्तहिक़ इबादत और बंदगी है, अगर इस चीज को न समझता हो बल्कि कलमे तय्यबा के अंदर इलाह का माना कुछ और लेता हो, मिसाल के तौर पर कोई उसका माना लेता हो कि अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं है, तो उसका अल्लाह ताला पर ईमान दुरुस्त नहीं है। अगर नाकिस है, कोई कहता हो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई रब नहीं है, ये माना है उसका, तो ये तो मुशरिकीन मक्का भी यही बात कहते थे कि अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं है, इबादत तो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा अपने देवी देवताओं की वो किया करते थे, इसलिए वो मुसलमान नहीं माने गए, तारीख इस्लाम से बाहर निकाल दी गई किताब और सुन्नत की रोशनी में। कोई खड़ा हो और कोई कहे कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई मौजूद नहीं, यानी सिर्फ ला इलाहा का माना ला मौजूदा लेता हो, जैसे कि वहदतुल वजूद वाले सूफी हज़रात लेते हैं, तो उनका भी ये कलिमा, उनका भी कलमे का माना नादुरुस्त है, गलत है, बातिल है। ऐसी कोई आज की दुनिया में खड़ा हो और कोई ला इलाहा का माना है ला हाकिम इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई हाकिम नहीं, जैसे मिसाल के तौर पर खारजी हैं, या ऐसे ही कुतुबी हैं, ऐसे ही इख्वानी हैं, मौदूदी हैं, ये लोग कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई हाकिम नहीं है। सबसे अहम काम है दुनिया में हुकूमत कायम करना, इसीलिए वो तौहीद की दावत को भी डिले करते हैं, पोस्टपोन करो, जब तक हुकूमत कायम न हो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की दावत देने की जरूरत नहीं है। पहले हुकूमत कायम होगी, बाद में तौहीद की, नमाज की, फला फला चीज की दावत दी जाएगी। तो ये इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाए, इसका जो तकाजा है ये सारी चीजें उस तकाजे के खिलाफ है, और अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने का जो सही माना है वो उसको मुकम्मल नहीं करती, इनकम्प्लीट रखती है, बल्कि इस कलमे का सही माने में हक ही नहीं अदा होता है जो अल्लाह तबारक व तआला की कलमे के अंदर ला इलाहा में उलूहियत का जिक्र किया गया है कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है, कोई माबूद बरहक नहीं है, ये साबित करना है कलमे के अंदर। न अल्लाह ताला की हाकिमियत साबित करना है, न अल्लाह तबारक व तआला की खालिकियत साबित करना है, न अल्लाह ताला की रुबूबियत साबित करना है, न अल्लाह तबारक व तआला का वजूद साबित करना है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के खालिस तन्हा माबूद बरहक होने का अकीदा साबित करना है। तो आमनु बिल्लाह के अंदर बुनियादी चीज ये है जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर जिक्र किया है। और अल्लाह तबारक व तआला के बाद उसके रसूल पर ईमान लाए, इसमें भी चार चीजें होनी चाहिए।
4 چیزوں میں ہے. نمبر 1 طاعتہ فیما امر. اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو اس میں 4 چیزیں. نمبر 1 اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جب ہم نے کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب جتنی باتوں کا آپ حکم دیں گے ان تمام چیزوں کو ہم بجا لائیں گے، اس کو انجام دیں گے. کسی بھی حکم رسول کو ٹھکرا دیں، رد کر دیں، اس کو کنارے لگا دیں، یا اس کو سیکنڈری بنا دیں، یا اس کو کسی اور کی بات پر ڈیپینڈ کر دیں، یہ نہیں، بلکہ جو بھی اللہ کے نبی کا حکم آئے گا طاعتہ فیما امر. پہلی چیز جس بات کا بھی نبی حکم دیں گے ہم آپ کی اس میں اطاعت کریں گے. نمبر 2 تصدیقہ فیما اخبر. جو بھی بات اللہ کے نبی کی طرف سے آئے گی، خبر جو بھی آپ دیں گے، آپ نے ماضی کے بارے میں خبر دی ایسا ایسا ہو چکا ہے، یا آپ نے خبر دی کہ ایسا ہوگا، یعنی حال کی خبر دی، یا مستقبل کی خبر دی، قرب قیامت سے پہلے یہ ساری چیزیں ہوں گی، تو جو بھی خبر نبی کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہے ان تمام خبروں میں آپ کی تصدیق کریں. اللہ کے نبی کی اوامر میں آپ کی اطاعت کرے، آپ کی خبروں میں، آپ کی پیشین گوئیوں میں آپ کی تصدیق کرے. یہ نمبر 2. نمبر 3 جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان تمام چیزوں سے آدمی باز آ جائے. وَاجْتِنَابُ عَمَّا نَهَىٰ عَنْهُ وَزَجَرَ. جن باتوں سے منع کیا ہے یا ڈانٹا ہے، تنبیہ کیا ہے، اس سے ایک مسلمان باز آ جائے. یہ لازم ہے، محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے میں یہ لازم ہے. نمبر 3. نمبر 4 آخری اور چوتھی بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی جائے گی. وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ. چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت صرف اور صرف اسی طریقے سے کی جائے گی جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع فرمایا ہے. تو یہ 4 چیزیں، 4 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے میں داخل ہیں. جب تک یہ 4 چیزیں نہیں ہوگی ایمان مکمل نہیں ہوگا. اور یہ 4 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے اقرار کے اندر ضروری ہیں. بغیر ان 4 چیزوں کے اعتراف کے، عملی تصدیق کے، ایک بندے کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل نہیں ہوگا. تو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے. اس کا یہ بالکل خلاصہ ہے میرے بھائیوں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے رب پر، اپنے رب کی ربوبیت پر، الوہیت پر، اسماء و صفات پر، وجود پر ایمان لانے کی، اور اس اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر جو ان کے جو آپ کے جو حقوق ہیں، آپ کی رسالت کے جو تقاضے ہیں یا رسالت کی گواہی کے جو تقاضے ہیں، 4 پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر ہمیں ایمان لانے کی اور عملی طور پر آپ اس کی تطبیق پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس حوالے سے جتنی بھی چیزیں مخالفت کی آپ کے سامنے آتی ہیں، کوئی اپنی عقل کو لائے سنت کو چھوڑ دے، کوئی اپنی لاجک کو لائے سنت کو چھوڑ دے، کوئی اپنے فکر کو لائے چھوڑ دے، کوئی اپنے پیر اور بزرگ کو لائے چھوڑ دے، کوئی اپنی خواب کو لائے نبی کے حکم کو چھوڑ دے، کوئی اپنے کشف و کرامات کو لا کر کے پیش کر نبی کے حکم کو چھوڑ دے. یہ سارے کے سارے لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضے کے خلاف ہیں، اور ان کا ایمان صحیح معنوں میں جیسے مطلوب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس طرح سے ان کا ایمان نہیں ہے. کیونکہ جو بھی آپ کہیں مان لیا جائے، اس سے منع کریں باز آ جایا جائے، جن باتوں کی خبر دی ہے اس کو سچا مانا جائے، اور اللہ کی عبادت نبی کے طریقے کے، آپ کی شریعت کے مطابق کی جائے. یہ جب تک نہیں ہوگا تب تک ہمارا ایمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمانیات کے ان ابواب کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.